سے روکا ان سے ہم کو رک جانا، یہ بات پتہ چلی۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ درس قرآن دے رہے تھے اور خواتین میں درس قرآن ہو رہا تھا، ان کا عورتیں سن رہی تھی اس درس قرآن کو۔ آپ نے کہا لعنت ہے ان عورتوں پر جو نخلی بال لگاتی ہے، لعنت ان عورتوں پر جو گوندتی اور گندواتی ہے، ٹیٹوئنگ جو بولتے ہیں نا، جسموں پر مختلف چیزیں انسان بنا لیتا ہے، لعنت ان عورتوں پر جو اپنے چہروں کے بال اکھاڑتی ہے، بہووں کے بال وہ نکالتی ہے، لعنت ان عورتوں پر جو دانتوں میں جگہ بنواتی ہے۔ اس زمانے میں عربوں میں یہ تھا کہ دانت میں جگہ ہونے سے انسان جو ہے خوبصورت ہے یا پتہ نہیں کیا ان کا عقیدہ تھا، تو وہ کچھ چیزیں لگا کر دانتوں میں جگہ بناتے تھے۔ ایک خاتون درس سن رہی تھی، اس نے وہ درس کو سنا بغور، وہ گھر گئی، دوسری مرتبہ اور کہا اے ابن مسعود، تم نے اس روز یہ کہا لعنت و فلاں 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 عورتوں پر، میں نے سارا قرآن پڑھ لیا، مجھے تو کہیں ایسی بات نہیں پتہ چلی کہ جہاں یہ کہا گیا کہ لعنت ہو ان عورتوں پر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کی عورتیں بھی کتنی باعلم تھی کہ وہ خاتون جا کر پورا قرآن کا مطالعہ کر کے آ گئی اور وہاں کہیں نہیں پایا۔ بہرحال آ کر کہا میں نے تو نہیں پایا۔ تو پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ کہا کون سی؟ کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو دے دے اس سے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو کہا یہ تو پڑھی، تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان عورتوں پر لعنت بھیجتے ہوئے سنا۔ اندازہ لگائی۔ تو اس عورت نے ایک اشکال جتایا اور کہا کہ میں نے سن رکھا ہے کہ تمہاری بیوی تو ایسا کرتی ہے۔ کیا کہا؟ میں نے ایسا سن رکھا ہے کہ آپ کی بیوی تو اس پر عمل کرتی ہے، مطلب وہ یہ کام کرتی ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اور جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ ایسا کرتی تو وہ میرے ساتھ نہیں رہتی، مطلب میرے نکاح میں نہیں رہ سکتی تھی کہ رسول اللہ نے جن چیزوں پر لعنت بھیجی اور میری بیوی وہ کام کرے۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ نے اس کو ایسے ہی سمجھا کہ نبی جو دے دے اسے، نبی نے منع کر دیا، نبی نے کہا لعنت ہے تو صحابہ لعنت بھیج رہے ہیں۔ تو اس بات کو ہم کو سمجھنا یاد رکھیں کہ جب ہم اطاعت کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں وہی کام کرنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور انہی کاموں سے رکنا ہے، اور جن سے آپ نے روکا ان کاموں سے ہم کو فوراً جو رک جانا ہے، ہمیں اس سے زیادہ نہیں کرنا ہے۔ بہت سے لوگ دین میں زیادتیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو نبی کے برابر نہیں ہو سکتے، اور صحیح بات ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نئے ایجاد کام کریں، اس لیے کہ نبی تو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے، تو نبی سے ہم کو لینا یاد رکھے۔ تو جو آپ نے کہا وہ کرنا ہے، جن سے روکا آپ نے کرنا ہے، اور ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر نہیں جانا ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح